أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انقدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحذرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بزنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين آمنت بالله صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر امجد علی مشہدی سبز فاری
امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور رمضان المبارک کی برکتیں، عافیتیں، راحتیں، رحمتیں سمیٹ رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی رمضان المبارک میں کی جانے والی تمام تر عبادات کو قبول فرمائے اور اللہ رب العزت آپ کو اس پہ استقامت دے۔ رمضان المبارک کے بابرکت ایام چل رہے ہیں اور ہم ڈی آر امجد علی مشہدی سبسکرائب کے پلیٹ فارم سے ہم نے ایک سیریز شروع کی تھی کہ جس میں ہم رمضان المبارک میں اس بابرکت مہینے میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ڈسکس کرنا چاہتے تھے کہ جس سے آپ کو روحانیت کے متعلق، راہ سلوک کے متعلق، راہ عملیات کے متعلق، ہمارے صوفیاء، اولیاء اللہ، صالحین کے متعلق جو کنفیوژن ہیں، جو آپ کے سوال ہیں، ان کا آپ کو بہتر طور پہ جواب بھی ملے، جس سے آپ کو کا جو نالج ہے وہ بھی گین ہو اور آپ جو ہے نا اس راہ کی حقیقت کو بھی جان سکیں۔ اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہماری اس گفت و شنید کا حصہ ہیں حافظ ضیاء الرحمن صاحب، اور آج ان کے کچھ سوالات ہم لے رہے ہیں جس سے آپ کو بھرپور طور پر فائدہ ہوگا۔ تو بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا۔ امجد بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امجد بھائی آج کی نشست میں جو میرے سوالات ہیں اس میں نظر بد سے متعلق جو ہے وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ نظر بد کیا ہے اور کیا اس کی تعریف کیسے بنتی ہے، کیا ہے اس کے متعلق ذرا؟ جی بالکل، ہوتی کیا ہے نظر بد؟ جی دیکھیں نظر بد، اب ہم سب سے پہلے اس کی تعریف ڈسکس کر لیتے ہیں کہ نظر بد ہے کیا۔ اس کی جو ڈیفینیشن بیٹھتی ہے جس سے ہم نظر بد کو سمجھیں گے کہ نظر بد کیا ہے، ایسی منحوس نظر، ایسی حسد سے بھرپور نظر، ایسی حسرت بھری نظر کہ جو اپنے اندر ایک خاص قسم کی نیگیٹو انرجی لیے ہوئے ہو اور وہ انسانی آنکھوں سے دوسرے شخص کی آنکھوں کے ذریعے اس کے جسم میں سرایت کر جائے اور جسم میں جا کے غیر معمولی طور پر تبدیلیاں پیدا کر دے، وہ نظر بد کہلاتی ہے۔ یہ تو ہو گئی نظر بد، یعنی ایک ایسے شخص کی نظر جو حسرت بھری نظروں سے کسی چیز کو دیکھے کہ کاش یہ چیز میرے پاس ہوتی۔ اب یہ جو اس نے الفاظ بولے، یہاں پہ وائس آف تھراپی ہوئی اور اس کے دماغ نے ایک خاص قسم کی ریز پیدا کی نیگیٹو، اب اس کو آپ حسرت بھی کہہ سکتے ہیں اور حسد بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس سے ان الفاظ سے اس کے جسم کے اندر جو قوت پیدا ہوگی وہ قوت اس کی آنکھوں کے ذریعے سامنے والے انسان میں یا سامنے والے جانور میں یا سامنے والی کسی بھی شے میں وہ جذب ہو جائے، اور نہ صرف جذب ہو بلکہ سامنے والا جسم اس کا اثر لے کے اس کی ماہیت میں تبدیلیاں بھی پیدا ہوں، تو یہ نظر بد کہلائے۔ اچھا، اس میں نظر بد، بری نظر، کیا اچھی نظر بھی لگتی ہے؟ ماشاءاللہ، یہ بھی آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ دیکھیں نظر کی دو اقسام ہیں، نظر کی دو اقسام ہیں، ایک نظر بد اور ایک نظر خیر، ایک خیر والی نظر اور ایک بد نظر۔ نظروں کے جو اثرات ہیں اگر وہ پازیٹیو ہوں، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بارک اللہ فی، اللہ اس میں برکت دے، اللہ آپ کو اس سبحان اللہ، یہ ہمیں اسلام نے ہمیں چیزیں سکھائی ہیں۔ کسی وہ چیز کو دیکھ کے، کسی بھی چیز کو دیکھ کے سبحان اللہ، اللہ کی قدرت کا، اللہ کی شاکار کا، اللہ کی حمد کر دینا، تو اس سے کیا ہوتا ہے، یہ نظر خیر کہلائے گی۔ مثال کے طور پہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک کا اثر تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان کی اتنی بلندیوں تک پہنچے۔ عرب کے وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جو صرف پانی پلانے پر کہ پہلے کنویں پہ میں پانی پلاؤں گا، وہ نہیں، سامنے والا کہہ رہا ہے نہیں پہلے کنویں پر میں پانی پلاؤں گا، اسی پانی پلانے کے جھگڑے پر سارا سال لڑائی کیا کرتے تھے۔ اور سنگلاخ پتھروں کی وادیوں میں رہنے والے یہ لوگ سنگلاخ دل تھے، جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مرنے اور مرانے کی باتیں کرتے تھے۔ وہ لوگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر خیر ان پر پڑی تو وہ لوگ اتنے موم ہو گئے
کہ دروازے بند کر کے اللہ کے ہاں رو رہے ہیں کہ اللہ ہماری رمضان میں کی جانے والی عبادات کو قبول فرما. تو یہ حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر خیر کے اثرات تھے. جیسے ماں بچے کو دیکھتی ہے تو ماں کی خیر والی نظر ہوتی ہے، ماں بچے کو کھاتا ہوا دیکھ کے خوش ہوتی ہے، اور وہ بہت زیادہ جو ہے نا اس کے اندر ایک جذبات پیدا ہوتے ہیں، کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ماشاءاللہ جوان ہو رہا ہے، میرا بیٹا ماشاءاللہ حسین اور جمیل ہے، خوبصورت ہے، اس کا قد بڑھ رہا ہے، اس کا وزن بڑھ رہا ہے. تو یہ نظر خیر ہے، یہ اچھی نظر ہے. اور اچھی نظر بھی ہوتی ہے. اگر نظر کے اثرات برے ہوں تو یہ نظر بد کہلائے گی. اگر نظر کے اثرات اچھے ہوں تو یہ نظر خیر بن جائے گی. اگر نظر کے اثرات بد ہوں تو یہ نظر بد کہلائے گی. اچھا، کچھ مائیں کہتی ہیں کہ جی میری نظر لگ گئی میرے بچوں. جی جی بالکل. تو وہ کیا، کیونکہ ماں کی نظر تو خیر والی یعنی خیر اچھی بات ہی ہوگی. جی جی بالکل. تو اس کے دیکھیں بالکل ماں کی نظر تو بالکل خیر والی ہوتی ہے. اب یہ بڑا اہم اور گہرائی والا سوال ہے کہ ماں خود بھی کہتی ہیں پتہ نہیں میری نظر تو نہیں لگ گئی، تو ماں کی نظر بھی لگ سکتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں نظر لگانے والے کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا ہے. ہم اس چیز کو دیکھیں. ایک شخص کسی چیز کو دیکھ رہا ہے، اب وہ کس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہا ہے. اس کی جو تھنکنگ پاور ہے اگر وہ پازیٹیو ہے اس وقت وہ پازیٹیو ہے، اس کی سوچ کا جو دائرہ ہے وہ پازیٹیو ہے، تو لازمی طور پہ آپ کے دشمن سے بھی آپ کو نظر خیر لگ جائے گی. اور اگر ماں کے ذہن میں کوئی اس وقت پازیٹیو ریز نہیں ہے، وہ کسی غصے کی شدت کے ساتھ کسی چیز کو دیکھ رہی ہے، تو لازمی طور پہ ماں کی نظر سے نظر بد بھی لگ سکتی ہے، نظر خیر بھی لگ سکتی ہے. اور یہ بات بھی بالکل سچ ہے کہ ماں کی نظر بد بھی لگ سکتی ہے. اب نظر، میں نے آپ کو بتایا کہ نظر کے اثرات ہیں اچھے بھی اور برے بھی. اگر نظر کے اثرات اچھے ہوں، پازیٹیو ہوں، تو یہ نظر خیر ہے. اگر نظر کے اثرات برے ہوں تو یہ نظر بد ہے. ماں کی بھی نظر بد لگ سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا امجد بھائی، اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. نظر بد لگتی کیسے ہے اور اس کے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ بالکل جی ماشاءاللہ، یہ بھی آپ کا بہت اہم اور زبردست سوال ہے کہ نظر بد لگتی کیسے ہے. دیکھیں، جو نظر بد ہے، انسان کے جسم کے اندر دو قوتیں ہیں، ایک خیر کی قوت اور ایک شر کی قوت. جو خیر کی قوت ہے کہ انسان رحمان ہے، جب لوگوں کے ساتھ رحمانی والے معاملات کرتا ہے تو اللہ کی رحمان والی صفت اس پہ غالب ہوتی ہے. یہ عادل ہے، عدل پسند ہے. جب یہ عدل کرتا ہے تو اللہ کی اس پر العادلوں والی صفت کا غلبہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے مہربان اور شفیق ہے، تو یہ اللہ کی صفات کا اس کے اوپر مختلف وقت میں اثر لیتا ہے. یہ اس کی خیر کی قوتیں ہیں. اب انسان کے اندر شر کی قوتیں بھی موجود ہیں. مثال کے طور پہ قرآن کہہ رہا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اس کے اندر حسد ہے. یہ اب اس کی شر والی قوت آ گئی. وہ بے صبرہ ہے، وہ جلد باز ہے، وہ جوشیلا ہے. تھوڑا سا اللہ نے مال دے دیا تو تکبر میں آ جاتا ہے، تھوڑی سی اللہ نے آزمائش دے دی تو شکوے اور شکایتیں اور ناشکری شروع کر دیتا ہے. تو اللہ نے انسان کے جسم کے اندر دونوں قوتیں رکھی ہیں، خیر کی قوتیں بھی ہیں اور شر کی قوتیں بھی انسان کے جسم میں موجود ہیں. تو یہاں پر انسان جب کسی چیز کو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ چیز میرے پاس ہونی چاہیے تھی، حسرت سے بھری نظر، یا حسد کیا ہے کہ اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس تو نہیں ہے، اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس نہیں ہے تو ان کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، یا میرے پاس نہیں ہے تو کسی اور کے پاس ہونی چاہیے تھی، ان کے پاس نہیں ہونی چاہیے تھی. اوئے ہوئے، آپ نے تو اتنی بڑی گاڑی لے لی. اب الفاظ کی فریکوینسی دیکھیں، وہ تعجب کا اظہار کر رہا ہے اور حسد کا اظہار کر رہا ہے. تو کیا ہے، جب کوئی شخص حسد سے بھری نگاہ سے کسی چیز کو دیکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اس وقت اس کے جسم میں موجود شر والی قوت کا غلبہ ہوتا ہے، اور وہ شر والی قوت
اس کے دماغ کے ذریعے ایک خاص قسم کی ریز کے ذریعے سامنے والے انسان کے آنکھوں کے ذریعے اس کے اورا میں انجیکٹ ہو جاتی ہے. اورا انسان کا روحانی وجود، اس میں وہ جذب ہو جاتی ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر طرح طرح کی سمٹم پیدا ہو جاتے ہیں. رہا سوال کہ اس کے انسانی جسم پر اثرات کیا ہیں. آپ کے سوال کا دوسرا حصہ یہی تھا کہ انسانی جسم پہ اس کے اثرات کیا ہیں. دیکھیں، انسان ہر چیز کا اثر لیتا ہے. انسان موسم کا بھی اثر لیتا ہے، انسان کا جسم الفاظ کا بھی اثر لیتا ہے، انسان کا جسم تصویروں کا، رنگوں کا بھی اثر لیتا ہے، اور انسان کا جسم موسم کا، غذا کا، خوشبو کا، احساس کا اثر لیتا ہے. جہاں پہ انسانی جسم اتنا حساس بنایا گیا ہے کہ وہ چھوٹے سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کا بھی اثر لیتا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی کو اچھے رویے سے نہیں ملتا، اچھے فیس امپریشن سے نہیں ملتا، تو انسان اس چیز کو بھی بھانپ لیتا ہے اور اس کا باقاعدہ طور پہ اثر لیتا ہے کہ فلاں شخص آج مجھے صحیح موڈ سے، اچھے طور طریقے سے نہیں ملا. تو لازمی طور پہ جہاں انسان کے جسم کو اس حساس طریقے سے بنایا گیا تو وہ ان انرجیز کو بھی لازمی طور پہ ایکسیپٹ کرتا ہے. انسانی جسم پازیٹیو اور نیگیٹو ریز بناتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے اسلام نے بہت زیادہ زور دیا کہ پازیٹیو رہو، اپنی تھنکنگ کو پازیٹیو رکھو، اپنے خیالات کو پاک رکھو، اپنی نیتوں کو پاک رکھو. تمہارے خیالات، تمہارا گمان جو ہیں وہ تمہیں رب کے قریب بھی کر سکتے ہیں اور دور بھی کر سکتے ہیں. تم جیسا گمان کرو گے ہم تمہارے ساتھ ویسا کریں گے. مومن کے عمل سے اس کی نیت بہتر ہے. انسان جب پازیٹیو ہوتا ہے تو وہ اپنے جسم سے پازیٹیو انرجی، پازیٹیو ریز پیدا کرتا ہے، اور انسان جب نیگیٹو ہوتا ہے تو اس وقت وہ نیگیٹو انرجی ریلیز کرتا ہے. اور ہماری اس کائنات میں موجود قوتیں بھی دو ہی ہیں، ایک خیر کی قوت اور ایک شر کی قوت. اگر ہم اس کو سائنسی تناظر میں دیکھتے ہیں تو پازیٹیو ریز اور نیگیٹو ریز. جو جسم پازیٹیو اور نیگیٹو ریز کو کریٹ کر رہا ہے وہ لازمی طور پہ ان چیزوں کا اثر بھی لیتا ہوگا. تو جب کوئی حسد سے بھرپور نگاہ، حسد سے، حسرت سے، تعجب سے، حیرانی سے اور شر والے جذبے کو غالب کرتے ہوئے کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس وقت اس کی نیگیٹو انرجی عروج پہ ہوتی ہے، اور وہ نیگیٹو انرجی نیگیٹو ریز کی شکل میں اس سامنے والے جسم کے اندر سرایت کر جاتی ہے، جس میں کے نتیجے میں انسان یا تو بیمار ہو جاتا ہے، انسان کو بخار آ جاتا ہے، انسان ہنس رہا ہوتا ہے تو رونا شروع ہو جاتا ہے، خوشحال ٹھہرا ہوتا ہے تو وہ بدحالی کا شکار ہو جاتا ہے. یعنی اس کی ماہیت تبدیل ہو جاتی ہے. یہ ہیں نظر بد کے یعنی انسانی جسم پہ اثرات. اچھا امجد بھائی، نظر بد کے متعلق جو ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات وہ بیان کر دیجیے گا. دیکھیں بالکل یہ اس طرح میری بات کو بھی تقویت ہو جائے گی کہ اللہ کے نبی نے بھی اس کے متعلق ارشاد فرمایا، اور اس کی بہت ساری احادیث ہیں. نہ صرف نظر بد کی احادیث ہیں بلکہ نظر بد کا قرآنی علاج بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے اور ثابت ہے. یہاں پہ میں آپ کو ایک حدیث پیش کرتا ہوں. مسند احمد کی حدیث ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی چیز تقدیر پر سبقت نہیں لے جاتی. تقدیر کیا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے طے کر دیا ہے وہ تقدیر ہے، وہ اٹل ہے. تقدیر پر کوئی چیز سبقت نہیں لے جا سکتی یہاں تک کہ نظر بد، یعنی نظر بد تقدیر پر بھی سبقت لے جاتی ہے. اب آپ نظر بد کے اثرات کو دیکھیں. دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر بد پہاڑ کو چیر کر رکھ دیتی ہے. تیسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر بد ایک اونٹ کو ہنڈیا میں لے آتی ہے. چوتھی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ اکثر لوگوں کی موتیں نظر بد کی وجہ سے ہوں گی. چوتھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ جادو کو خطرناک سمجھتے ہیں، حالانکہ جادو اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا نظر بد خطرناک ہے.
اور باقاعدہ طور پہ نظر بد سے انسان کی ہلاکت تک کے متعلق بھی باتیں ہیں کہ انسان کی ہلاکت بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے ایک قول منسوب ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم قبرستان میں ٹھہر کے قبر والوں سے انہیں قبروں سے اٹھا کر پوچھو کہ تمہاری موت کی وجہ کیا ہے، تو اس میں وہ تمہیں بتائیں گے کہ ہماری ہلاکت کی وجہ نظر بد ہے۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آپ کو پیش کرتا ہوں، حضرت عامر بن ربیعہ نہا رہے تھے، آپ نہا رہے تھے کہ ساتھ سے ایک صحابی رسول گزرے، تو گھوڑے پہ سوار تھے، وہ جب ساتھ سے گزرے تو آپ کے جسم کی تعریف کی کہ آپ کا جسم بہت زیادہ خوبصورت ہے، تو حضرت عامر بن ربیعہ اسی وقت گر کے بے ہوش ہو گئے، اسی وقت گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ یہ سارا معاملہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اپنی نظروں سے لوگوں کو قتل کرو گے، کہ تم اپنی نظروں سے لوگوں کو قتل نہ کیا کرو، یہ الفاظ ہیں۔ یعنی نظر بد کی وجہ سے انسان کی موت بھی ممکن ہے۔ پھر صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی چیز ہمیں پیاری لگے تو ہم کیا کریں؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تمہیں اس میں برکت دے۔ تو یہ باقاعدہ طور پر احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ ہے۔ ابھی بھی اور بھی بہت ساری احادیث پاک ہیں جن سے ہمیں واضح طور پہ پتہ چلتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے بیٹوں سے کہ بیٹا جب تم عزیز مصر کے سامنے پیش ہونا، جب وہ گندم لینے کے لیے گئے تو الگ الگ دروازوں سے پیش ہونا تاکہ تم نظر بد کا شکار نہ ہو جاؤ۔ یعنی ایک ہی دروازے سے اگر تم داخل ہوگے تو سامنے والا وہاں تو دیکھ رہا ہوگا، تو تم سارے ایک ہی دروازے سے داخل ہوگے تو وہ سب کو دیکھے گا۔ اگر تم ایک ہی وقت میں مختلف دروازوں کے ساتھ داخل ہوگے دروازوں سے تو وہ چند ہی لوگوں کو دیکھ پائے گا، عزیز مصر جو ہے۔ تو یہ نظر بد کے اثرات ہیں جو کہ ہمیں احادیث پاک سے ان کا نہ صرف وجود بلکہ ان کے اثرات کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ فرمایا، اس میں حدیث ہیں کہ نظر بد ایک گھڑ سوار کو گھوڑے سے گرا دیتی ہے۔ اور بھی بہت ساری حدیث پاک ہیں، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر نظر بد کا قرآنی علاج بھی بتایا، جو کہ آج بھی حدیث میں ذخیرہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے۔ ماشاءاللہ سمجھ بھائی، ہم نے دینی اسلامی لحاظ سے بھی دیکھ لیا، آپ وسلم کے ارشادات بھی ہم نے سن لیے۔ تو نظر بد کا نظر بد کی جو سائنسی حقیقت کیا ہے، کیا اس سے بھی کوئی تعلق ہے؟ بالکل جی، نظر بد کا سائنسی تناظر میں، نظر بد کی سائنس کی حقیقت میں، سائنس کے آئینے میں جب ہم پڑتال کرتے ہیں تو آج سائنس بھی مان رہی ہے اس چیز کو کہ انسان کا جو جسم ہے وہ اللہ نے ایک خاص قسم کے میکنزم سے اس کو ترتیب دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور سارے نظام ایسے چل رہے ہیں، بلکہ ہماری باڈی سٹرکچر کو ایک خاص ترتیب اور تناسب اور جو ہے نا ایک خاص مکمل جو ہے نا نظم و ضبط کے ساتھ اس کو پورا تشکیل دیا گیا ہے۔ انسانی جسم جہاں الفاظ کا اثر لیتا ہے، لہجوں کا، رویوں کا اثر لیتا ہے، خوشبو اور بدبو کا اثر لیتا ہے، وہاں پہ انسانی جسم سوچ کا بھی اثر لیتا ہے، حسد کا بھی اثر لیتا ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ انسانی جسم کے اندر ایک اور جسم ہے جسے انسانی ہیومن اورا کہتے ہیں، وہ مختلف رنگوں سے پر مشتمل ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، امریکہ کے اندر ایک بہت بڑی اسکیننگ ڈیوائس دریافت ہوئی ہے، انہوں نے ایک بہت بڑی اسکیننگ مشین بنائی ہے۔ جب اس کے اندر بندے کو کھڑا کیا جاتا ہے تو سامنے اس کا اورا نظر آتا ہے سلائڈ پہ، وہ ایک خاص قسم کا امیج ہوتا ہے اور اس میں مختلف رنگوں کے ساتھ ایک اورا بنا ہوتا ہے، ایک روحانی وجود بنا ہوا ہوتا ہے، اسے وہ انسان کی روح کہتے ہیں یا روحانی وجود کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو نظر بد ہے اس کا جو اثر لیتا ہے وہ یہی اورا لیتا ہے، کیونکہ وہ بھی ریز سے بنتا ہے اور ریز اور رنگوں کے مکسچر سے بنتا ہے، تو لہٰذا انسان کی سوچ کا اثر بھی جسم بھی لیتا ہے اور اورا بھی لیتا ہے۔ اور جو سائنس یہ کہتی ہے نظر بد کے متعلق کہ اگر کوئی شخص کسی خاص حسرت سے، کسی خاص اپنے اندر نیگیٹو قوت کو پہلے وہ پیدا کرے، جیسے حضور کے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ نظر بد لگاتا تھا اور ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے خاص قسم کی طریقے سے وہ دیکھتا تھا سامنے چیز کو،
اور کچھ ہی دیر میں وہ چیز اپنی ماہیت کھو دیتی تھی. یعنی اس نے ایک گھڑ سوار کو دیکھا تو تھوڑی دیر بعد گھڑ سوار گھوڑے سے نیچے گر جاتا تھا. تو ایسے سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک خاص قسم کی نیگیٹو قوت کو اپنے دماغ میں تیار کرے، یعنی کسی کے لیے ایک خاص قسم کا زہر پالے، اور اس زہر کو پالنے کے بعد اس تمام تر ارجا کے گولے کو، اس تمام تر روحانی اس کا پھر ایک وجود بن جاتا ہے. مسلسل کسی چیز کے متعلق برا سوچنے کے بعد اس سے جو ریز کٹھی اور پیدا ہوتی ہیں اس سے ایک پورا وجود بن جاتا ہے، اور پورا روحانی یعنی ایک ایٹمی ہتھیار بن جاتا ہے وہ. جب وہ کسی شخص پر، اچھا نظر بد کے لیے نظر بد سامنے بیٹھ کے بھی لگائی جاتی ہے اور دور بیٹھ کے بھی لگائی جاتی ہے. جیسے تانترک لوگ جو تنتر ودیا کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں، جادوگر لوگ جو ہوتے ہیں جو دائرہ اسلام سے خارج ہیں، تو وہ مختلف کاموں کے لیے لوگوں سے تصویریں منگواتے ہیں. تو ان تصویروں پر بھی یہی کہ ان کی تصویر کو اپنے دماغ میں رکھ لیتے ہیں اور پھر ایک خاص قسم کے منتر پڑھتے ہیں. ان منتروں سے بھی ایک نیگیٹو قوت پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنے ذہن میں بھی مختلف قسم کی غلاظتوں اور مختلف قسم کی نیگیٹو قوتوں کو، یعنی وہ ایک خاص قسم کی نیگیٹو قوت کو جوش و جذبے کے ساتھ تیار کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں. یعنی وہ امیج بناتے ہیں کہ یہ شخص اس تکلیف میں مبتلا ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ شخص اس تکلیف میں مبتلا ہو رہا ہے. پھر خاص قسم کی ان کی قوتیں ہوتی ہیں. تو سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اندر نیگیٹو انرجی کو بڑھائے، اچھا اس کی پریکٹس ہے، وہ لوگ پھر اس کی پریکٹس کرتے ہیں. جتنی ان کی پریکٹس بڑھتی جاتی ہے اتنی وہ اپنے اندر اس خاص قسم کی قوت کو، اس کو باقاعدہ طور پر نیگیٹو قوت کو پیدا کرنے کی ان کے پاس کچھ ایکسرسائز ہوتی ہے، وہ کرتے ہیں. اور اس کے بعد جب وہ نیگیٹو تھاٹ کرتے ہیں، نیگیٹو تھاٹ سے نیگیٹو انرجی پیدا کرتے ہیں، اور نیگیٹو انرجی ایک خاص قسم کی نیگیٹو فریکوینسی کی شکل اختیار کرتی ہے، اور وہ نیگیٹو فریکوینسی پھر ایک خاص قسم کی تھرتھراہٹ اور وائبریشنز پیدا کرتی ہیں، اور وہ وائبریشنز جب سامنے والے انسان کے دماغ میں انجیکٹ ہوتی ہے تو پھر وہ دماغ اس قوت کو وصول کرنے کے بعد پورے وجود میں پیغام بھیجتا ہے کہ سب کچھ ایچ اینڈ ایوری تھنگ نیگیٹو ہو جائے. جس کے تناظر میں انسان پازیٹیو ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے. نمبر 3 پہ اس سے ایسے فیصلے سرزد ہوتے ہیں کہ جو نقصان کے فیصلے ہوتے ہیں. چلیے بھائی، اس میں انسان کے پاس اپنا اختیار ہے کہ وہ نظر لگانے کا، یعنی اگر اس کا اختیار ہے کہ وہ نظر لگا سکتا ہے یا نہیں لگا. بالکل اس کا ہی اپنا اختیار ہے. اب یہاں پہ 2 باتیں ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کے اندر خاص قسم کی شیطانی قوتیں ہوتی ہیں، جان بوجھ کر لگاتے ہیں. وہ خاص قسم کی شیطانی قوتوں کو کریٹ کرتے ہیں، انہیں بناتے ہیں، انہیں پیدا کرتے ہیں، اور خود کو اپنے پوری باڈی کو اس لیول پر تیار کرتے ہیں کہ وہ نظر بد لگائیں، اور باقاعدہ طور پر نظر بد لگانے کا وہ چارج کرتے ہیں کہ اب ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہیلر ہیں، انرجی ہیل کر رہے ہیں. جیسے تاک ہیلنگ ہو گئی، جیسے حضور صحابہ کو ہیل کیا کرتے تھے. جیسے چھوٹا بچہ اب وہ کمبل کے اندر لپٹا ہوا ہے، رو رہا ہے، جیسے ماں کی گود میں آتا ہے، اس نے دیکھا نہیں کہ مجھے ماں نے اٹھایا، لیکن وہ خود بخود خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کے جسم کے ساتھ کنیکشن ہے، اس جسم کے ساتھ وہ کنیکٹ ہے، وہ خود بخود ریلیکس ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نا بچہ رو رہا ہے، اس سے اس کی ماں کو پکڑا دو، کیونکہ وہاں جا کے وہ خود بخود خاموش ہو جائے گا. جیسے ماں بچے کو دیکھتی ہے تو اس کے اندر ایک جذبات اور کیفیت بنتی ہے، اور بچہ بھی دیکھ کے خوش ہوتا ہے اور بھاگتا ہے ماں کی طرف. تو ایک قسم کا یہ کیفیت بن رہی ہے. ایسے ہی نظر بد لگانے والا باقاعدہ طور پہ خود کو تیار کرتا ہے، اس شیطانی قوت کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اور پھر اس کو قائم مقام کرتا ہے، یعنی اس کو سٹور کرتا ہے، اور پھر اس کی مختلف چیزوں پہ پریکٹس کرتا ہے. مثال کے طور پہ ایک خوبصورت جانور کو وہ اس نظر سے دیکھے گا کہ یہ ابھی بیمار ہو جائے. اب وہ دیکھتا رہے گا، پھر وہ نوٹ کرے گا کہ یہ کتنے دن میں بیمار ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ واقعہ طور پہ ہی بیمار ہو جاتا ہے. اور رہا سوال دوسرا، ایک تو یہ بات آپ کی بات کلیئر ہو گئی کہ لازمی طور پہ نظر بد خود سے لگائی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے وہ نیگیٹو قوت، نیگیٹو انرجی، نیگیٹو فریکوینسی پیدا کرنی پڑے گی. اس طرح بھی ہوتا ہے نا کہ نظر بد لگے لیکن جس کی لگی اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ لگ چکی. دوسری بات میں یہی کرنے والا تھا. ایک تو وہ لوگ جو پروفیشنلی لوگ ہیں نظر بد کو لگاتے ہیں. دوسرا کچھ خاص قسم کے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی نظر لگ جاتی ہے. اصل میں
ان کی دیکھنے کی حس اور حسرت اس وجہ اس تک ہوتی ہے کہ وہ اندر کی گہرائی سے کہتے ہیں کہ کاش یہ چیز ہماری ہوتی. اوئے ہوئے اللہ اکبر، یہ آپ نے لے لی، کب لی، کیسے لی، یہ گھر آپ نے بنا لیا، واقعہ میں یہ آپ کا گھر ہے. تو وہ اس قدر گہرے الفاظ ہوتے ہیں کہ ان کے الفاظ کی فریکوینسی اتنی ہائی پاور ہوتی ہے کہ وہ فوراً اس کا اثر لے لیتے ہیں، سامنے والی چیز اس کا اثر لے لیتی ہے. اب یہاں پہ دو باتیں ہو گئی، ایک تو نظر بد خود سے لگائی جا سکتی ہے اور ایک فطرتی طور پہ خود بخود بھی لگائی جاتی ہے. اچھا، نظر بد لگ گئی، جی جی، لیکن ہمیں کیسے پتہ لگے گا، اس کی علامات کیا ہے؟ کیسے پتہ لگے گا کہ اس کو نظر بد لگی ہے یا ویسے ہی کوئی بیمار ہے یا کوئی سر سے؟ جی دیکھیں آپ کا یہ سوال بھی بہت اچھا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ آیا نظر بد. اب کوئی نہ تو اس کا لیبارٹری ٹیسٹ ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اور چیزیں ہیں، تو اس کو ہم جو ہے نا، اس کو جب ہم تشخیص کریں گے اس کی، تو وہ سمٹم کے ساتھ کریں گے، علامات کے ساتھ. سب سے پہلی چیز کہ نظر بد کا جو اثر ہوگا، جیسے عامر بن ربیعہ ود ان سیکنڈ، اسی وقت، یعنی سڈنلی، اچانک جو ہوگا اچانک ہوگا، اور اچانک سے چیزیں ایسے خراب ہونا شروع ہو جائیں گی کہ پھر آپ کے کنٹرول سے ہی وہ باہر ہو جائیں گی. آپ جتنا ان کو کنٹرول کرنا کی کوشش کریں گے اتنا وہ آپ کے آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جائیں گی. ایک چیز سب سے بڑی سمٹم. دوسری سمٹم کہ اس چیز کی ماہیت میں تبدیلیاں آ جائیں گی. ایک شخص بہت اچھا تھا، بولنے میں، کھانے میں، پینے میں سلیقے سے رہتا تھا، اب وہ بد سلیقہ ہو گیا ہے، اس کی ماہیت چینج ہو گئی ہے، اس کی پوری اس کا سٹرکچر ہی اندرونی طور پہ، اس کا باطن ہی چینج ہو گیا ہے. وہ نمازی تھا، اب وہ بے نمازی ہو گیا ہے. تو دوسری سمٹم یہ ہو گئی. تیسری سمٹم کہ اس کے جسم میں کوئی ایسی بیماری لگ جائے گی جس کا آپ میڈیکل ٹیسٹ کرائیں گے تو اس کی تمام میڈیکل جو ضروری ٹیسٹ اور رپورٹس ہوں گی وہ تمام کی تمام کلیئر رہیں گی، بظاہر میڈیکلی ایشو نہیں ہوگا. یہ سب سے بڑی سمٹم ہے. اچھا، چوتھی چیز وہ یہ کہ اکثر نظر بد کے جو مریض ہوتے ہیں وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ڈپریشن سے مراد یہ ہے کہ وہ نیگیٹو سوچنا شروع کر دیں گے. مثال کے طور پہ، میرا شوہر مجھ سے بہت لڑتا ہے، وہ مجھے خرچہ نہیں دیتا، وہ مجھے صحیح سے دیکھتا نہیں ہے، اب اس کی توجہات نہیں ہے. شوہر جو ہے وہ کہے گا میری بیوی اب ایسی ہے. ہر وقت آپ کو وہ شکوے شکایت کرتے نظر آئیں گے. انہیں خود سے بھی شکوے ہوں گے، رشتہ داروں سے بھی شکوے ہوں گے، اور ایک مایوسی کی سی فضا ان کی شخصیت سے آپ کو فیل ہوگی. ان کی باتوں سے، ان کے اورا سے نیگیٹو انرجیاں فیل ہوں گی. کچھ نہیں ہے، میرا کاروبار نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، پتہ نہیں میں اللہ کی پکڑ میں ہوں، پتہ نہیں مجھ سے کیا گناہ ہو گیا ہے. یعنی ناشکری والے الفاظ. ڈپریشن میں وہ شخص چلا جائے گا. اور نمبر 5 پہ اس کے سر کے بال گرنے لگ جائیں گے، اس کے چہرے پہ جھریاں، اور اس کے چہرے پہ آپ کو ایک ان کانفیڈنس آپ کو فیل ہوگا کہ جیسے یہ اندر سے نہ خوش ہے، اس کے اندر کسی چیز کی کمی ہے، اور کیا ہے اس کا پتہ اسے خود بھی نہیں چل رہا. یعنی وہ اپنی ذات کے ٹکڑوں کو سمیٹ نہیں سکے گا، وہ خود کو صحیح طور پہ ریپرزنٹیش نہیں کر، اپنے آپ کو نا خود صحیح طریقے سے، صحیح طور پہ ایک اسکرین پہ بندوں کے سامنے خود کو صحیح طریقے سے پیش نہیں کر سکے گا. یعنی مثال کے طور پہ وہ اچھی بات کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے الفاظ کا چناؤ اس حساب سے ہوگا کہ سامنے والے کو لگے گا کہ یہ بندہ ہی نیگیٹو ہے اور مجھے غلط بات کر رہا ہے، حالانکہ وہ ایسا کرنا نہیں چاہ رہا. یعنی چیزیں اس کے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گی. تو یہ تمام تر نظر بد کی سمٹم ہو سکتی ہیں. ضروری نہیں کہ اب یہ نفسیاتی امراض کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں. اب جیسے جاہل عاملین اس کو بالکل کنفرم کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہیں ہی نظر بد. ضروری نہیں ہے کہ یہ تمام سمٹم نظر بد کی ہی وجہ سے ہوں، اس کے نفسیاتی امراض کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، کسی درینہ خواہش کے نہ پورا ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں. یہاں پہ یہ چیزیں آپشنل وائز ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو تاہم نظر بد تو واقعہ ہے، اس کا وجود بھی ہے، اس پہ احادیث بھی ہیں اتنی، لیکن ہر سمٹم نظر بد کی نہیں ہو سکتی. تو اس کے علاوہ آپ نے کوئی پوچھنا ہو تو آپ کا ماشاءاللہ، بہت آج کی جو نشست ہے ہمارے لیے بہت فائدہ مند، بہت معلوماتی ہوگی. جی بہت شکریہ. انشاءاللہ ہمارے دیکھنے والوں کو بھی اس سے ضرور فائدہ ہوگا، اور اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے اور رمضان آپ کا اچھا گزرے اور آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش رہیں.
مالک آپ کو بہت ساری خوشیاں دے. ہمیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.